اسلامیہ آج ہمارا موضوع گفتگو تھوڑا الگ ہے۔ آج ہمارا موضوع گفتگو قبلِ اول اور اس کے پاسبانوں کا بہتا لہو ہے۔ فلسطینی بچوں کی چیخ اور ماؤں کے اجڑتے گود ہیں، فلسطینی خواتین کے اجڑتے سہاگ ہیں۔ غزہ میں ہو رہی بمباری اور اس کے نتیجے میں ہو رہی انسانی جانوں کا اتلاف ہے، اور اس پر انسانی حقوق کے علمبرداروں کی مجرمانہ خاموشی اور امت مسلمہ کی بے حسی ہے۔ 7 اکتوبر سن 2023 سے اب تک اسرائیلی دہشت گردی کے سبب 26,000 سے زیادہ فلسطینی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور اس میں زیادہ تر تعداد نوعمر بچوں کی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اسرائیل 1948 سے لے کر اب تک فلسطینی عوام کے لیے ظلم و بربریت کا پیکر بنا ہوا ہے، لیکن ہمیں ناز ہے فلسطینی جانبازوں پر جو امت مسلمہ کا فرض ادا کرتے ہوئے بیت المقدس کی حفاظت میں اپنی جان کی بازی لگائے ہوئے ہیں۔ وہاں 5 سال کا بچہ بھی اسرائیلی ٹینکوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہوتا ہے۔ فلسطینیوں کے لیے سب سے بڑی کامیابی اپنے وطن سے محبت اور ارض مقدس کے لیے شہید ہو جانا ہے۔ وہاں مائیں اپنی اولادوں کو شہید ہونا سکھاتی ہیں۔ فلسطینی ارض مقدس کا سودا کرنے کے بجائے جام شہادت کا جام پینا زیادہ بہتر پسند کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، اور کیوں نہ ہو کہ یہ وہی ارض مقدس ہے جسے انبیاء کرام کے مدفن ہونے کا شرف حاصل ہے، جہاں سے ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روح الامین کے ہمراہ سفر معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ یہ وہی مقدس سرزمین ہے جہاں مسلمانوں اور اسلام کی عظمت رفتہ کا شاہکار قبلِ اول پوری آن بان شان کے ساتھ موجود ہے۔ اسرائیل کی مکاری اور عیاری یہ ہے کہ جن فلسطینیوں نے انہیں پناہ دی، یہ احسان فراموش انہی کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ آج ان کے ظلم و ہر دھرمی اور بربریت دیکھ کر ہمیں تاریخ چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ ہٹلر نے دھوکے باز یہودیوں کو قتل کیوں کیا تھا۔ آج جبکہ غزہ میں 80% آبادی اپنے گھروں سے محروم ہو چکی ہے، پورے غزہ کی شاہکار عمارتیں ملبوں میں تبدیل ہو چکی ہیں، اسرائیلی دہشت گردوں نے اہل غزہ کو بنیادی انسانی حقوق سے محروم کر دیا ہے۔ صاف پانی کی قلت ہے، ادویات کی فراہمی کو اسرائیل نے ہسپتالوں پر بمباری کر کے غیر یقینی بنا دیا ہے۔ ہزاروں زخمی درد سے کراہ رہے ہیں۔ ایسے وقت میں پوری مہذب دنیا خاموش تماشائی بنی ہے۔ اقوام متحدہ کو صاف سونگ گیا ہے، ساری طاقتیں جو انسانیت کا دہائی دیتی ہیں اسرائیلی دہشت گردی میں برابر کی شریک ہیں۔ آج اسرائیل کی ناک میں نکیل ڈالنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ اسرائیلی درندے معصوم بچوں کو بھی گولیوں کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ غیروں سے کیا شکایت؟ اے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، تم کہاں ہو؟ کیا ہم یہ مان لیں کہ آج امت واحدہ کا تصور پاش ہو چکا ہے؟ ارے تم تو اس نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہو جس نے فرمایا تھا المسلم کجسد واحد، یعنی سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ تم تو اس رسول گرامی وقار کے کلمہ پڑھنے والے ہو جس نے فرمایا تھا مظلوم کی مدد کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج اسرائیل ہمارے جسموں کو چھلنی کر رہا ہے تو ہمیں نیند کیسے آتی ہے؟ اے اہل عرب، کیا فلسطینی ماؤں کے اجڑتے گود تمہیں دکھائی نہیں دیتے؟ اے فقیہان حرم، کیا فلسطینی بچوں کی چیخیں تمہیں سنائی نہیں دیتی؟ اے عمر بن خطاب کے ماننے والوں، کیا عمر بن خطاب نے اسی دن کے لیے بیت المقدس کو فتح کیا تھا کہ اسرائیلی درندے اس میں ناچتے فلسطینیوں کا خون بہائے؟ اے نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کے جانشانوں، اے جانشینوں، کیا قبلِ اول کی پکار تمہیں سنائی نہیں دیتی؟ اور صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کے جانشینوں، کیا قبلِ اول کی پکار تمہیں سنائی نہیں دیتی؟ اے محمد بن قاسم کے وارثوں، کیا فلسطینی خواتین کی آہ تمہیں سنائی نہیں دیتی؟ کیا فلسطینی خواتین کی آہ تمہیں بے قرار نہیں کرتی؟
ارے تم تو ان عظیم جنرلوں کے ماننے والے ہو جنہوں ہندوستان میں اغوا کی گئی چند خواتین کے لیے عرب سے اپنے گھوڑوں کا رخ دریائے سندھ کی جانب موڑ دیا تھا، اور نہ صرف موڑا تھا بلکہ تاریخ نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اہل عرب کے گھوڑے دریائے سندھ کا سینہ چاک کر کے ہندوستان کی دھرتی میں داخل ہوئے اور ان اغوا کی گئی چند خواتین کو نہ صرف آزاد کرایا تھا بلکہ راجہ داہر کے غرور اور اس کے تکبر کو خاک میں ملا دیا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ارے تم تو اسی صلاح الدین ایوبی کے ماننے والے ہو نا جس نے حاجیوں کی پکار پر 2 سال سویا نہیں تھا۔ کیا تمہاری غیرت مر گئی؟ کیا تم نے اسلامی حمیت کو یہودیوں کے پاس گروی رکھ دیا ہے؟ کیا عالم اسلام سے اسلامی غیرت کا جنازہ اٹھ گیا ہے؟ ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ 70 سالوں سے فلسطینی ماؤں کی پتھریلی آنکھیں کسی صلاح الدین ایوبی کی منتظر ہیں؟ وہ کسی نور الدین زنگی کی آس میں ہیں جو آئے اور قبل اول کو اسرائیلیوں سے آزاد کرائے، جو ارض مقدس سے ظلم و بربریت کا خاتمہ کر کے اسے عدل و انصاف سے بھر دے۔ ایک تیرے مار کا آراؤں میں خشکیوں میں لڑتے تھے، کبھی صحراؤں میں دیے ازانے، کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ ارے دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔